اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا الحمدللہ یہ فخر رشک جب رشک انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرما آپ سب کو ربیع الاول شریف کی جو مقدس رات ہے 12 ربیع الاول شریف کی سب بےحد مبارکباد اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے رحمتوں سے بخششوں سے تمام ظاہری باطنی چھپی ہوئی نعمتوں سے ہم سب کو مالامال فرمائے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی میں قبول فرما لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام پڑھنے والوں میں قبول فرما لے ایمان والوں میں ہمارا جو نام گروپ میں شامل فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے ہم سب کا خاتمہ خیر پہ عطا فرمائے دونوں جہاں کی بھلائیوں سے اور بخششوں سے مغفرتوں سے مالا مال فرمائے مخلوق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کر دے تزکیہ نفس ہو جائے سرکار کی میلاد کے صدقے تصفیہ قلب ہو جائے تجلی روح ہو جائے تمنی نور ہو جائے ظاہر باطن آگے پیچھے اوپر نیچے نور ہی نور مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ ہمیں قبول فرمائے ہماری نسلوں کو ایمان کی دولت سے مالا فرمائے ہمیں نسل ہماری بیوی بچوں کو باخودہ بنا دے تمام جو بھی جائز دعائیں ہم نے مانگی ہے مانگنے سے رہے گی سب قبول فرمائے اس پیاری مقدس رات کے صدقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ روایت آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ جب حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترمہ ہے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہاں آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کی ماں والدہ فرماتی ہے وہ صحابی رسول کی ماں اس وقت موجود تھی اور آپ وہ کیفیت بتاتی ہے گھر میں کہ گھر میں ہر طرف نور ہی نور تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو مقدس رات ہے ایسی رات تھی وہ کہ ہر چیز منور ہو گئی وہاں پر گھر میں آپ فرماتے گھر میں نور ہی نور تھا ستارے اس طرح جھکے آ رہے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے اوپر گر پڑیں گے آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ ستارے اتنی قریب آ گئے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے اوپر گر پڑیں گے ایسا محسوس ہوتا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے زمین کے قریب کر دیے تھے ستاروں کو مطلب زمین کو بھی آسمان کو بھی سجائے تھے زمین کو بھی سجاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ایک نور طلوع ہوا جس سے سارے گھر روشن ہو گیا اور ہر طرف نوری نور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی ہر جگہ نور ہی نور ہو گیا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حمل مبارک ہوا یعنی جب آپ حمل شریف ہوا آپ کو حمل مبارک ہوا تو کسی نے جو ہے نا ان سے کہا کہ تم اس امت کے سردار کو لے کر حاملہ ہوئی یعنی آپ کی جو آپ کی جو حمل ہے وہ عام حمل نہیں ہے آپ اس امت کے سردار کو لے کر حاملہ ہوئی ہو اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوں گے تو ایک نور طلوع ہوگا جس سے سرزمین شام میں بصرہ کے محل روشن ہو جائیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کو بار بار جب سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے آپ کے وطن شریف میں تو سرکار کی آمد پر آپ کو بشارتیں دی جاتی ہے اب یہاں پر ایک بشارت دی جاتی ہے کہ آپ کے آپ جب حمل مبارک میں ہوں گے تو آپ کو جو عطا کیا جائے گا وہ یہ ہوں گے امت کے سردار ہوں گے حالانکہ سرکار اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہے کائنات کے سردار ہے اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے تو ایک نور طلوع ہوگا جس سے سرزمین شام میں یعنی شام کا جو ایریا ہے اس میں جو بصرہ کا ایریا ہے وہاں کے جو محل ہے وہ روشن ہو جائیں گے اور یہ جب پیدا ہوں گے تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیشہ تعریف کیا ہوا ہم کیا ہوا جس کی تعریف ثنا چلتے ہی رہی اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ فرماتی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل جب ہوا مگر مجھے آپ کی پیدائش تک کوئی مشقت نہیں ہوئی
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو ہے نا یہ کمال تھا، یہ بے مثل آمد تھی. آپ کے جیسی جو ہے نا ولادت کسی کی نہیں ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی ہے. سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے کوئی بھی جو حمل میں جو تکلیفیں ہوتی ہے، پریگننسی میں جو تکلیفیں ہوتی ہے، حمل میں جو تکلیفیں ہوتی ہے، وہ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مشقت مجھے نہیں ہوئی، تکلیف کچھ بھی نہیں، حالانکہ کامن چیز ہے. مگر سرکار دو، ہمارے آقا رحمت ہے، ہمارے آقا جہاں بھی ہوتے تکلیفوں کو دور فرماتے ہیں. پیدائش بھی ہو رہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایسا بنائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو تکلیف نہیں. آپ ہی نہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ کو بھی کوئی تکلیف نہیں. اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور طلوع ہوا، ایسا نور تھا وہ جو مشرق اور مغرب کے مابین زمین روشن ہوگی، تمام جو زمین تھی وہ روشن ہوگی. اور جب آپ پیدا ہوئے تو اپنے زمین پر جو ہے نا ایک ہاتھ ٹیک دیا اور ایک جو ہے نا اپنی مٹھی مبارک میں مٹی لے کر بند کر لی اور آسمان کی جانب دیکھنے لگے. یہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ ایک مٹھی جو ہے نا مٹی کی لے کر اپنی مبارک مٹھی میں لے کر بند کر لی اور آسمان کی جانب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسی، ہماری طرح جو ہے نا ولادت، ہماری طرح پیدائش نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص سرکار کی ولادت ہے، خاص سرکار کی پیدائش ہے کہ جیسا عام جو بندہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی میں آپ پیدا ہوتے ہیں تو گندگیوں میں لتڑے ہوئے ہوتے، غلاظتوں میں لتڑے ہوئے تھے، دھو کے صاف کر کے ڈاکٹر جو ہے نا جو ہے نا ہاسپٹل والے لا کے دیتے گھر والوں کہ دیکھو یہ بچہ ہے. پہلے پیدا ہوتے علاقے نہیں تھے تو گندگی ہوتی ہے، غلاظتیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسی ہے، پیدائش ایسی ہے، ولادت ایسی ہے، ان تمام ناپاکیوں سے پاک، ان تمام غلاظتوں سے پاک، ان تمام گندگیوں سے پاک اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیدا ہوئے، صاف پیدا ہوئے، کوئی گندگی نہیں تھی. پیدا ہوتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہاتھ لگ گئے. اور روایت میں ایک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بھی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت میں بھی سرکار بھی بے مثل ہے. ہمارے آقا کی ولادت آئے، حمل شریف جب تھا تکلیف کچھ نہیں دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی ولادت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف خوشبودار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما. اور جب حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیدائش کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ حکم دیے فرشتوں کو، فرمائے تمام آسمانوں پر اور جنتوں کے دروازے کھول دو. یہ آمد، سرکار کی آمد کا اتنا بڑا اہتمام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ تمام جو آسمان ہے، تمام جو جنت ہے، ان سب کے دروازے کھول دو. اور اللہ یہ بھی حکم دیے کہ تمام فرشتوں کو میرے سامنے حاضر ہو جاؤ. تمام فرشتوں کو حکم دیے کہ میرے سامنے حاضر ہو. تو سب فرشتے کیا کریں، ایک دوسرے کو خوشخبریاں بشارتیں دینے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشخبریاں دینے لگے. اور جو دنیا کے پہاڑ تھے وہ بلند ہو گئے، سمندر چڑھ گیا. اور سمندر کی جو مخلوقات ہے، یعنی جو کریشن ہے، سمندر کے مچھلی ہے، تمام جتنے بھی مخلوقات ہے، ایک دوسرے کو خوشخبری دینے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم تو انسان ہیں، وہ تو جانور ہے، مگر جانور کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے. ان کو بھی یہ نیوز پہنچائی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے. جب ان کو پتا چلا تو وہ بھی ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے. اور تمام فرشتے حاضر ہو گئے اور شیطان کو 70 زنجیریں پہنائی گئی اور اس کو جو ہے نا بل لٹا دیا گیا. مطلب اس کو جو ہے نا بحر خضر میں کیا ہے، سر کے بل لٹکا دیا گیا. اور تمام شیاطین کو، سرکش مخلوقات جو بھی ہے، ان کو زنجیر میں بند کر دیا گیا. اور اس دن کیا ہے، سورج کو اس دن عظیم روشنی عطا کی گئی. مطلب سورج کی جو روشنی تھی اس کو بھی، اور اس کے نور میں بھی اور نور کا اضافہ ہوا. سورج کو اس دن بہت عظیم روشنی عطا کی گئی اور اس کے کنارے پر جو ہے نا 70,000 حوریں کھڑی کر دی گئی. اور وہ حوریں کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہونے والی تھی اس کے انتظار میں تھی. اور اس سال آپ کی تکریم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام عورتوں کے لیے نرینہ اولاد مقرر فرما دی. یعنی سب کے لیے نرینہ اولاد. سرکار کی آمد پر یہ تھا کہ جس کی بھی ولادت ہوگی، وہ سرکار کی ولادت کا صدقہ تھا دنیا کے تمام عورتوں کے لیے کہ ان کی جو اولاد ہوگی نرینہ اولاد مقرر کی. اور ایسے درخت اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی درخت تھے، کوئی درخت جو ہے نا حکم دیا گیا تھا کہ کوئی درخت بغیر پھل کے نہ رہے. درختوں پر بھی پھل، فرشتے بشارتیں دے رہے، مخلوقات سمندر کی ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے، حیوانات ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے. اور جہاں بدامنی تھی وہاں پر امن کا حکم دے دیا گیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو تمام دنیا جو ہے نور سے بھر دی گئی. فرشتے کیا کرے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے. اور ہر آسمان میں یاقوت کے اور زبرجد، یہ یاقوت اور زبرجد کیا ہے، یہ اس کے پلرز بنائے گئے. یہ یاقوت کے اور زرجوت کے پلرز بنائے گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پلرز دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ جو ستون ہے، یہ جو پلرز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ولادت کی خوشخبری میں بنائے گئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے وہ پلرز بنائے تھے. تو آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی ولادت کی خوشی میں بنائے گئے تھے. اور اللہ نے حوض کوثر کے کنارے کیا کیا، مشک انبر کے 70,000 درخت پیدا فرما دی.
سرکار کی ولادت ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرما رہا کہ حوض کوثر پر اس کے کنارے مشک کے عنبر کے 70,000 درخت یعنی 70,000 ٹریز پیدا فرما دیے اور ان کے پھلوں کو اہل جنت کی خوشبو قرار دیا. ان کے جو بھی پھل ہوں گے اہل جنتیوں کے لیے ہوں گے اور ان کی خوشبو قرار دیا. اور جب ولادت ہوئی سرکار کی تو تمام آسمان والوں نے سلامتی کی دعائیں مانگی. ہم بھی آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے, مقدس رات ہے, شب قدر سے بھی افضل, تمام دنوں سے افضل, تمام راتوں سے افضل یہ رات ہے. ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب خوب دعائیں مانگنا, اور یقیناً یہ ایسی رات ہے ہر دعا قبول ہوتی ہے, کیونکہ تمام راتیں ملی تو اس رات کے صفحے. اگر یہ رات مبارک نہ ہوتی تو کوئی رات ہمیں نہ ملتی, اگر یہ دن 12 ربیع الاول کا نہ ہوتا تو کوئی دن بھی دیکھنے کو نہ ملتا, نہ سورج ہوتا, نہ چاند ہوتا, نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ وہ امت ہے جس میں انبیاء علیہ السلام انبیاء کے مقام پر ہونے کے باوجود تڑپتے تھے کہ کاش ہم اس امت میں ہوتے. ان کی چاہت تھی کہ ہم یہ امت میں ہوتے. تو اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمام جو آسمان والے ایک دوسرے کو سلامتی دینے لگے اور تمام جو بھی بت تھے منہ کے بل گر پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان کو حکم دے دیا گیا تھا کہ تمام کے تمام جتنے بھی بت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ منہ کے جو نا بل گر پڑے. اور جو لات اور عزات تھے یہ اپنے خزانے جتنے بھی ان کے اندر تھے وہ اڈیل دیے, اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کہ قریش میں امین آ گئے ہیں اور صدیق آ گئے. یہ لات ہے, عزات بت ہے, جو بڑے بڑے بت تھے وہ زمانے میں ان کے, وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نا ایک تو بت جو نا منہ کے بل گر گئے اور اپنے کہہ رہے ایک دوسرے سے کہ قریش میں جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, امین ہے, صادق ہے. امین بھی آ گئے, صدیق یعنی سرکار صادق بھی ہے, امین بھی ہے. امین ہمارے پاس آ گئے, صدیق ہمارے پاس آ گئے, اور قریش کو خبر بھی نہیں کہ کیا ہوا. یہ بت کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور قریش کو خبر بھی نہیں ہو کیا ہوا. اور بیت اللہ سے کئی روز سے آوازیں آتی رہی کہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور انور واپس آ گیا ہے, اب میری زیارت کرنے والے واپس آئیں گے. اب بیت اللہ یہ خوشی کے مارے جھوم رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے, اب سرکار کے صدقے میں لوگ میری زیارت کریں گے. جب سرکار دو عالم کی آمد نہیں ہوئی تھی, میری کوئی قدر نہیں کرتا تھا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آ گئے, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری سب سے آمد کریں. اور میں سرکار اب میں جہالت کی گندگیوں سے پاک کر, اب وہ کعبۃ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر جو گندگی اور جہالت ہے یعنی بت ہے وہ تمام چیزوں سے میں پاک کر دیا جاؤں گا. اور وہ یہ کہتا ہے کعبہ کہ اے عزا تو تباہ ہو جا, بیت اللہ کے زلزلے 3 دن اور 3 رات ختم ہو گئے, جو زلزلے تھے وہ ختم ہو گئے. اور یہ پہلی نشانی تھی جو قریش نے ولادت مبارک میں دیکھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتظامات ہو رہے. اور حضرت ابن عباس سے تو بیان فرماتے کہ حمل مبارک کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ رات قریش کے جانور یہ بول رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم حمل مبارک ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حمل ہے وہ مبارک ہو گیا, وہ کمپلیٹ ہو گیا. جانور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اور وہی دنیا کی امین ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی امان ہے, دنیا کی امین ہے اور دنیا والوں کے چراغ. یہ حیوانی مخلوق ہے مگر نبی کی آمد پر وہ لوگ کہہ رہے ہیں سرکار امین امان ہے, سرکار دنیا کے چراغ ہے, سرکار کا حمل مبارک ہے ہو گیا, یہ کہہ رہے. اور قریش کی تمام عرب قبیلوں کی جو کئی عورتیں جو ہے نا صاحب روپوش ہو گئی تھی, اور ان کا جو کہانت کرتے تھے یہ لوگ, ان کا جو جتنا بھی علم تھا سرکار کی آمد کی وجہ سے ان کا جو بھی علم تھا ختم ہو گیا. اور دنیا کے جتنے بھی تمام بادشاہ تھے ان کے تخت ٹوٹ گئے اس رات سرکار کی آمد سے. دنیا داروں کے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بادشاہ, کائنات کے شہنشاہ, کائنات کے جو ہے نا خاصم ہے اور خزانچی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اوپر اللہ نے کسی کو بادشاہ نہیں بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کائنات کے ظاہری اور باطنی بادشاہ ہے. تو دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت ٹوٹ گئے اور بادشاہ اس دن گونگے ہو گئے. اس دن اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو گونگے رکھا اور مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو بشارت دے رہے. مشرق کے جو جانور ہے مغرب کے جانوروں کو جو ہے نا بشارت لے کر گئے, اور تمام سمندر کی مخلوق ایک دوسرے کو بشارت دے رہی. دیکھو سمندر کی مخلوق بھی جو ہے نا حیوانی مخلوق, سمندری مخلوق, زمین کی مخلوق, ہر مخلوق, فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہے. اب ہم کو حق تو ہمارا زیادہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی آمد پر خوشی منانا چاہیے, جھومنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حدود کے تحت یہ جو ہے نا خوشی کو جو ہے نا تکمیل کرنا چاہیے. اور ہمارے ایمان کو, ہمارے یقین کو, ہمارے اندر محبت کو اور جو ہے نا بڑھانا چاہیے. اور
یہ بھی روایت میں آیا کہ حمل کے ہر مہینہ گزرنے کے بعد آسمان اور زمین میں ندا ایک آواز دی جاتی کہ بشارت ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم خیر و برکت لے کر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے آپ حضرت آمینہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کے جو نا پیٹ مبارک میں تھے. تو ہر مہینے میں یہ ندا دی جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر و برکت لے کے دنیا میں تشریف لائے. اور آپ کی والدہ کے پیٹ میں آپ پورے 9 مہینے رہے، مگر آپ کی والدہ کو کبھی درد نہیں ہو، کبھی درد نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا یہ شان ہے کہ نہ اس میں ہوا لگی، نہ پیٹ میں کبھی بے چینی ہوئی، کبھی تکلیف نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ فرماتی کبھی. یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. عام جو ہے نا یہ پریگنینسی میں ہوتا ہے کیا تکالیف ہوتی ہے، جو ہے نا پریشانیاں ہوتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا جو نبی حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہے میرے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی درد نہیں ہوا، کوئی بے چینی نہیں ہوئی، اور جیسا عام عورتوں کو زمانے میں حمل ہوتا ہے ویسا کوئی تکلیف نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شکم مادر میں تھے، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیٹ مبارک میں تھے، اور اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹ میں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد محترم حضرت سید عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے آپ کا پردہ فرما کے آپ کا انتقال ہوگا. تو فرشتے بولے اے پروردگار، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہے دنیا سے پردہ فرما گئے. تو فرشتے جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تیرے محبوب یتیم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کا والی ہوں، میں میرے محبوب کا جو نا محافظ ہوں، میں ان کا مددگار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں ان کا ولی ہوں، یعنی میں دوست ہوں، میں حفاظت کروں گا، میں مددگار ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ کون ہے، مددگار کون ہے، اور ولی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ولی ہوں، میں محافظ اور میں مدد کروں گا، تم ان کی ولادت سے برکت حاصل کرو. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما رہا ہے تم ان کی ولادت سے برکت حاصل کرو، ان کی ولادت بابرکت ہے. اور اللہ نے آپ کی ولادت کا وقت آپ کا جب بھی ولادت کا وقت ہوا تھا آسمانوں پر جنت کے دروازے کھول دیے تھے. اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں بتایا کرتی تھی کہ حمل مبارک کے 6 مہینے گزرے تھے کہ میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے آمینہ تمہارے پاس تمام جہانوں کے برگزیدہ ہستی کا حمل ہے. یعنی 6 مبارک مہینے گزر چکے تھے، آپ کو بار بار بشارت دی اور ندا دی جاتی کہ آپ کا جو حمل ہے تمام جہانوں کے برگزیدہ ہستی کا، کوئی عام ہستی نہیں ہے، تمام کائنات کی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسی ہستی کا حمل آپ کے پاس ہے. اور جب یہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد رکھنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھنا ہے؟ محمد رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پھر آپ نے محمد رکھا. حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا اپنے بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں، آپ اپنی جو نا ولادت کے وقت کا واقعہ بتاتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک پیالہ سفید دودھ کا بھرا رکھا ہے، اور میں پیاسی تھی تو وہ دودھ اٹھایا، میں نے پی لیا اس کو. تو مجھ سے ایک نور بلند ہوا، پھر کچھ عورتیں نظر آئی جو کھجور کے درخت کی طرح لمبی تھی. آپ اپنا مشاہدہ بتا رہے تھے کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام ولادت نہیں ہے. آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آپ دور دور کی چیزوں کو دیکھ لیا کرتی تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ دکھاتا تھا، مشاہدے کراتا تھا. تو آپ فرماتی ہے میں دودھ مجھے دکھایا گیا، میں وہ دودھ کو پی لی، اور کچھ عورتیں مجھے نظر آئی جو کھجور کے درخت کی طرح لمبی تھی. اور آپ فرماتی ہے یہ عورتیں جو نا مجھے گھور کے دیکھنے لگی. میں ابھی حیران ہو ہی رہی تھی کہ جو نا آسمان اور زمین میں ایک سفیدی پھیل گئی. اور کوئی کہنے والے نے کہا کہ لوگوں نظروں کو چھپا لو، پھر کسی نے کہنے والے نے کہا کہ لوگوں نظریں چھپا لو، لوگ کہنے لگے کہ نظریں چھپا لو. پھر کچھ آدمی جو دکھے جو فضا میں چاندی کے لوٹے کے لیے کھڑے تھے. پرندوں کو جو ہے نا ایک ٹولی آئی اور میرے گود ڈھانپ لی، آپ کی گود کو ڈھانپ لیا. تو آپ کو زمرود کی اور یاقوت کی جو جو تھی وہ آپ کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مشرق اور مغرب منکشف فرما دیا، یعنی آپ مشرق کو بھی ملاحظہ فرما رہے، مغرب کو بھی ملاحظہ فرما رہے. اور آپ فرماتی ہے میں نے 3 جھنڈے نصب کیے ہوئے دیکھے، 3 جھنڈے ایسے تھے میں نے نصب کیے ہوئے فکس کیے ہوئے دیکھے. آپ فرماتی ہے ایک جھنڈا مشرق میں لگے ہوا ہے، ایک جھنڈا مغرب میں لگا ہوا ہے، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگا ہوا ہے. اور پھر جب نبی آپ فرماتے ہیں مجھے جو نا آخری میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درد زا ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، جب آپ میرے شکم سے باہر ہوئے تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے مبارک میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی ولادت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرما رہے ہیں؟ سجدہ. سجدہ یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ ہمارے پاس تو سالوں ہو جائے، 20 30 40 سال بھی ہو جائے سجدے ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بے مثل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتی کہ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ انگلی اٹھائے ہوئے اور آسمان پر ایک سفید بادل آیا اور وہ آسمان پر چھا گیا. پھر آپ فرماتی کہ میرے سامنے سے وہ غائب ہو گیا اور میں نے ایک منادی کو پکارتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں مشرق میں جو ہے نا سمندروں میں ان کو لے کے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق دکھائے گا, مغرب دکھایا گیا, سمندروں میں لے کے آ جائے تاکہ لوگ آپ کے نام, آپ کی صورت سے, آپ کی صفات سے واقف ہو جائیں. یعنی آپ کو اس لیے لے کر گیا کہ لوگوں, ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بتانا تھا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات بھی بتانا تھا, اور یہ بھی تھا کہ لوگ آپ کے نام سے, آپ کی صورت سے, آپ کے جو کمالات ہے اس سے واقف ہو جائے, انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ کا نام ماہی ہے اور آپ کے زمانے میں شرک مٹ جائے گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ فرماتی ہے, یہ حضرت عامرہ رضی اللہ عنہا مشاہدہ فرما رہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سفید کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹے ہوئے ہیں اور نیچے سبز ریشم میں, اور آپ نے موتیوں کی بنی ہوئی 3 چابیاں مٹھے میں لی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں کیا 3 چابیاں ہیں, اور آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی, غلبہ اور نبوت کی چابی لے لی ہے. یعنی یہ 3 چابیاں کیا تھی؟ یہ 3 چابیاں, ایک چابی کامیابی کی تھی, ایک چابی غلبے کی تھی, اور ایک چابی نبوت کی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ سرکار کی ولادت بھی بے مثل ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اتنے سارے ایونٹس ہوئے, ہم تو چند دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا تمام چیزیں ملاحظہ فرما رہی ہے. پھر آپ فرماتی ہے ایک سفید بادل آیا, وہ گھوڑوں اور پرندوں کے پھڑپڑانے کی آواز آ رہی تھی, یہاں تک کہ وہ چھا گیا. پھر وہ آنے کے بعد وہ غائب ہو گیا. پھر آپ فرماتی ہیں منادی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق میں, مغرب میں لے آؤ اور ولادت گاہوں پر انبیاء علیہ السلام کی لے کے جاؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی انبیاء علیہ السلام ہے, جہاں جہاں بھی وہ پیدا ہوئے تھے, وہ ولادت گاہوں پر, یعنی وہ جگہوں پر لے کے جاؤ, اور جن اور انس اور پرندوں اور درندوں میں سے ہر روحانیوں کے پاس لے کے جاؤ, اور پھر انہیں صفحہ آدم, رخت نوح, خلت ابراہیم, لسان اسماعیل, یعقوب کی مسرت, یوسف کا جمال, داؤد کی آواز, ایوب کا صبر, زہد یحییٰ اور کرم عیسیٰ عطا کرو. یعنی جو تمام کمالات تھے ہر انبیاء میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ آلریڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ موجود ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کے جو کمبینیشن آف کمالات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا گیا کہ جو جتنے بھی ہے, منادی کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق مغرب لے جاؤ, ان کو انبیاء علیہ السلام کی ولادت دکھاؤ, اور انہیں صفا آدم, یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اخلاق ہے, ان کا نمونہ بنا دو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جو صفات ہے, حضرت مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ہے, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرم نوازی ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان مبارک لسان ہے, حضرت جو ہے نا نبی ابراہیم علیہ السلام کی خلت ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا صفا ہے. یہ تمام چیزیں اخلاق جو نا انبیاء علیہ السلام, یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اخلاق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ نمونہ رہنا. یعنی تمام چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ موجود ہے. پھر یہ کیفیت بھی دور ہو گئی. آپ فرماتی ہے میرے اندر یہ کیفیت دور ہو گئی, میں دیکھتی ہوں کہ اپنے ہاتھ میں لٹکا ہوا سب ریشم کا جو نا کپڑا ہے. کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا پر قبضہ کر لیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ تمام جو ہے نا کائنات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر قبضہ کر لیا. اب مخلوق میں سے ہر مخلوق, ہر شے آپ کی مٹھی پہ چلے گی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, تمام انبیاء علیہ السلام, یعنی تمام مخلوق, تمام کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے. چابیاں آپ کے پاس, نبوت کی چابی ہے, خاصیمیت کی چابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہر مخلوق, ہر شے آپ کی مٹھی پہ چلے گیا. کسی منادی یہ کہہ رہا ہے, سرکار کی ولادت پہ کہہ رہا ہے. پھر کیا ہوا, آپ فرماتی ہے کہ 3 آدمی آئے, ان میں سے ایک ہاتھ میں جو نا چاندی کا لوٹا تھا, کسی کے ہاتھ میں سب زمرود کی تشتری تھی, کسی کے ہاتھ میں جو نا, تیسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم تھا. تو جو اس نے پھیلایا اور اس میں سے خیر اور انگوٹی نکالی, ایک انگوٹی نکالی اس میں سے, اور اسے جو نا لوٹے کے پانی میں 7 مرتبہ دھویا. یہ انگوٹی کو نکال کر لوٹے کے پانی جو تھا اس پہ 7 مرتبہ دھویا, اور آپ کی شانوں کے درمیان اس کو مہر کر دی. کہ انگوٹی کا جو مہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں مبارک کے جو نا درمیان میں مہر کر دی. پھر اسے تھوڑی دیر میں آپ نے پروں میں رکھ کر مجھے واپس کر دیا. پھر یہ جو نا تھوڑی دیر رکھ کر آپ کو واپس کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت شریف ہوئی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نجاست, غلاظت جو یہاں ولادت ہوتی ہے, ویسے تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک رکھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے مثل ہے. مولا سے یہی دعا ہے, مولا جو کچھ کہا گیا سنا گیا, مولا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہمارے اس عمل کو قبول فرما, ہماری